Sana. ارطغرل غازی سیزن 4 کی قسط نمبر 13 میں اب سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اس قسط کا آغاز اس سین سے ہوتا ہے جہاں ترگت اسلحان خاتون کے پاس جا کر اسے ارطغرل کا پیغام دیتا ہے۔ اسلحان کہتی ہے ان لوگوں کی یہ جرت کہ انہوں نے حاکم اعلیٰ پر تلوار اٹھائی۔ ترگت کہتا ہے ارطغرل صاحب کل ترک سرداروں کی دعوت میں سانجار کا فیصلہ کریں گے۔ اسلحان کہتی ہے بہادر کسی فیصلے کو نہیں مانے گا ترگت الف، وہ اپنے بیٹے کے لیے کچھ بھی کرے گا۔ مجھے تب سے یاد ہے جب وہ ایک دفعہ میرے بابا کے خلاف کھڑا ہو گیا تھا۔ ترگت کہتا ہے ارطغرل صاحب نے کہا ہے کہ آپ نئے سردار کا انتخاب ملتوی کر دو اور سب کو بتا دو کہ یہ ارطغرل صاحب کا حکم ہے۔ کئی قبیلے میں حلیمہ ارطغرل کو کہتی ہے دندار نے غلطی کی ہے لیکن آپ کو اس کے لیے اتنا سخت نہیں ہونا چاہیے تھا۔ ارطغرل کہتا ہے بہت سی بڑی طاقتیں ہمیں اپنے مقصد سے ہٹانے پر لگی ہوئی ہے لیکن دندار ابھی اس سے واقف نہیں ہے۔ اس نے جو غلطی کی ہے اس کی اسے ضرور سزا ملے گی۔ دوسری طرف بہادر سعادتین کے پاس پہنچ گیا تھا اور اسے کہتا ہے اس ارطغرل نے میرے سامنے میرے 2 سپاہیوں کو ذبح کر دیا، مجھے اجازت دے کہ میں اس کو بھی ذبح کر کے اس کی لاش جانوروں کو کھلا دو۔ سعادتین کہتا ہے ہمیں اچھا لگے یا نہ لگے ارطغرل اس علاقے کا حاکم اعلیٰ ہے، اگر تم اس کے خلاف کھڑے ہو گئے تو تمہیں اس کی نتائج بھگتنے پڑیں گے، ابھی تم بھول جاؤ اور صبر کرو۔ بہادر کہتا ہے حتیٰ کہ ایک کتا بھی یہ ہضم نہیں کر سکتا جو اس نے کیا ہے میرے حضرت، مجھے اجازت دے کہ میں اس کا سر اتار دوں۔ سعادتین کہتا ہے اپنے غصے کو قابو کرو بہادر صاحب، جلد مجھے سلطان کونیا بلا لیں گے اور میں یہاں سے چلا جاؤں گا، پھر تم کیا کرو گے؟ ارطغرل حاکم اعلیٰ ہے، کیا وہ تمہیں اس علاقے میں رہنے دے گا؟ بہادر کہتا ہے میں سمجھ گیا امیر حضرت۔ پھر سعادتین کہتا ہے اب تم قبیلے جاؤ اور کل صبح جرگے کے لوگوں کو اکٹھا کر کے چاویدار قبیلے کے سردار بن جاؤ، اگر تم سردار بن گئے تو ارطغرل تمہیں کچھ بھی نہیں کہہ سکے گا۔ یہ سن کر بہادر وہاں سے چلا جاتا ہے۔ دوسری طرف وائی قبیلے میں ارطغرل نے دندار کو اپنے پاس بلایا ہوا تھا اور اسے کہتا ہے جب میں سردار والی جگہ پر بیٹھتا ہوں تو میرا صرف ایک مقصد ہوتا ہے کہ میں اپنے قبیلے کو اس سے آگے لے کر جا سکوں جہاں میرے بابا سلیمان شاہ نے اسے چھوڑا تھا، لیکن تم نے کیا کیا؟ تم اپنے سردار کی یاد کو دفن کر کے یہاں سے بھاگنا چاہتے تھے۔ دندار کہتا ہے آپ مجھے جو بھی سزا دو گے وہ مجھے قبول ہے بھائی، میں آپ جتنا طاقتور اور بہادر نہیں ہوں، میں نے وہی کیا جو میں کر سکتا تھا۔ پھر حائمہ خاتون آگے آ کر کہتی ہے اگر اس نے غلطی کی ہے تو اس میں ہم بھی شامل ہے بیٹا۔ ارطغرل کہتا ہے آپ اس معاملے سے دور رہے والدہ، جو سردار ہوتا ہے ساری ذمہ داری اسی پر آتی ہے۔ یہ سن کر حائمہ خاتون پیچھے ہو جاتی ہے۔ پھر ارطغرل دندار سے کہتا ہے تم ہمارے مقصد سے بالکل آگاہ نہیں ہو دندار۔ دندار کہتا ہے اور میں کیا کرتا بھائی، ڈاکو تاجروں کے قافلے پر حملے کر رہے تھے، آرس نے آ کر مجھے دھمکی دی تھی کہ وہ روم کے تاجروں کو بازار آنے سے روک دے گا، میرے پاس اور کوئی چارہ نہیں تھا۔ ارطغرل کہتا ہے تم جانتے ہو آرس کون ہے؟ یہ وہ آدمی ہے جس نے میرے لیے جال بچھایا تھا اور میرے سپاہیوں کو قتل کر دیا۔ یہ سن کر سب حیران ہو جاتے ہیں۔ پھر ارطغرل کہتا ہے یہ بات راز میں رہنی چاہیے، ابھی ہم صبر کریں گے، وقت آنے پر ہم ہر چیز کا حساب لے لیں گے۔ پھر دندار کہتا ہے یہ شرم میرے لیے بہت زیادہ ہے بھائی، مجھے حکم دے کہ میں اس کمینے آرس کا سر اتار کر اپنی غلطی کی تلافی کر سکوں۔ ارطغرل کہتا ہے میں ان آدمیوں کے ساتھ لڑوں گا جو دل سے میرے مقصد کے ساتھ ہے، لیکن اس لڑائی میں تمہاری کوئی جگہ نہیں ہے۔ اب میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ اپنا سامان اکٹھا کرو اور فوراً میرے بھائیوں کے قبیلے میں چلے جاؤ اور انہیں بتاؤ کہ آپ کا بھائی ارطغرل زندہ ہے اور وہ غم نہ منائے۔ تم تب تک واپس اس قبیلے میں نہیں آنا جب تک میں تمہیں پیغام نہ بھیج دوں۔ دندار کہتا ہے جیسے آپ کا حکم سردار۔ پھر ارطغرل اسے جانے کو کہتا ہے اور دندار روتے ہوئے خیمے سے باہر نکل جاتا ہے۔ اس کے بعد رات کا وقت ہو جاتا ہے۔ کاراجیسر میں آرس کا آدمی یورگو باہر آ گیا تھا، اتنے میں ارسز اس کے سامنے آ جاتا ہے۔ Sana. اس طرح ارسز اسے بے ہوش کر دیتا ہے۔ دوسری طرف ارطغرل نے خیمے میں خاص آدمیوں کو بلایا ہوا تھا جو اس کے مقصد پر قائم رہے تھے۔ ارطغرل ان سب کا شکریہ ادا کرتا ہے۔ پھر ارطغرل ان کو بتاتا ہے کہ میرے لیے جس نے جال بچھایا تھا اور ہمارے سپاہیوں کو شہید کیا تھا وہ آرس ہے۔ یہ سن کر سب غصے میں آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں ہمیں فوری طور پر حرکت میں آ جانا چاہیے اور قلعے جا کر اس کا سر اتارنا چاہیے۔ ارطغرل کہتا ہے میں اسے اس کے اپنے ہی قلعے میں قابو کروں گا اور اسے جھوٹوں کے پیچھے چھپنے نہیں دوں گا۔ دوسری طرف ارسز نے کمانڈر یورگو کو بے ہوش کر دیا تھا۔ اتنے میں 2 سپاہی وہاں آتے ہیں اور اسے بے ہوش دیکھ کر کہتے ہیں چلو قلعے جا کر خبر دیتے ہیں۔ اتنے میں ارسز ان کے سامنے آ جاتا ہے۔
इस तरह अरसिज उन दोनों को मार देता है और योर्गो को घसीट कर वहाँ से ले जाता है। दूसरी तरफ अर्तुगरुल कहता है मैं सुल्तान की तरफ खत लिखकर उन्हें हर चीज से आगाह करूंगा और फतह का फरमान आते ही हम पूरी तैयारी कर लेंगे। बामसी पूछता है हमें आज ही उस आरिस का सर क्यों नहीं उतार देना चाहिए। अर्तुगरुल कहता है क्योंकि मैं जानना चाहता हूँ कि सालुद्दीन का तो इसमें कोई हाथ नहीं है और इसके अलावा मैं वहाँ मेहमान बनकर जाऊंगा और किले का अच्छी तरह से जायजा लूंगा ताकि जब हम किला फतह करने जाए तो आसानी हो। चायदार कबीले में बहादुर कहता है तो कल अर्तुगरुल सब तुर्क सरदारों के सामने हमारा फैसला करेगा, देखते हैं कि वो क्या फैसला करता है। सांजार कहता है उसने सबके सामने हमारी बेइज्जती की बाबा, हमें कल की दावत में ना जाकर उसकी बेइज्जती करनी चाहिए। बहादुर कहता है हर चीज का एक वक्त होता है सांजार, मैं तुमसे ज्यादा बेचैन हूँ उसका सर उतारने के लिए, अभी उसे हुक्मरानी करने दो, वक्त आने पर हर चीज मेरे हाथ में होगी। फिर कराचा कहती है कल सुबह बहादुर सब चायदार कबीले के सरदार बन जाएंगे, उसके बाद अर्तुगरुल कुछ भी नहीं कर सकेगा। इतने में एक सिपाही अंदर आकर कहता है बहादुर साहब असलहान खातून आपको बुला रही है। कराजेसर में अरसिज ने कमांडर योर्गो को एक घोड़ा गाड़ी में छुपा दिया था और उसे लेकर वहां से रवाना हो जाता है। चायदार कबीले में बहादुर मरकजी खेमे में पहुंच जाता है और सबको सलाम करता है। असलहान कहती है बेटी बहादुर साहब मैं सब जिरगे के लोगों से सलाह मशवरा करना चाहती थी और आपको भी इसमें शामिल करना चाहती थी। बहादुर बैठ जाता है। फिर असलहान कहती है अर्तुगरुल साहब के हुक्म पर मैंने हमारे कबीले का जरगा मुलतवी कर दिया है, अब नए सरदार का इंतखाब तब होगा जब आपका कबीला यहाँ मुंतकिल हो जाएगा। बहादुर कहता है मैं इस फैसले को नहीं मानता, कल सुबह नए सरदार का इंतखाब जरूर होगा। ये कहकर वो खड़ा हो जाता है लेकिन जिरगे के सब आदमी उसके सामने खड़े हो जाते हैं। बहादुर कहता है तुम सब बुज़दिल हो। सब जिरगे के लोग कहते हैं हम अर्तुगरुल साहब का साथ देंगे, उन्होंने हमारे लिए बहुत सी कुर्बानियाँ दी है और वो हमारे हाकिम आला भी है। बहादुर कहता है जल्द या देर से सरदार का इंतखाब जरूर होगा और मैं सब चायदार वालों का सरदार बन जाऊंगा। अब जो आदमी मुझ पर एतमाद करते हैं वो मेरे पीछे आए और बाकी सब पर शर्म है। ये कहकर बहादुर चला जाता है और सिर्फ 3 आदमी उसके पीछे चलते हैं। कई कबीले में हाइमा खातून अपने बेटे को याद करके रो रही थी। इतने में अर्तुगरुल वहाँ आ जाता है और कहता है मैं दुंदार को गलती का एहसास दिलाना चाहता हूँ, कुछ अरसे बाद मैं उसे वापस बुला लूंगा और उसे एक अहम जिम्मेदारी दूंगा। कराजेसर में मारिया आरिस के पास पहुँचती है और उसके पास बैठकर कहती है आप कई दिनों से नहीं सोए हुजूर, मैं खौफजदा हूँ कि आपका गुस्सा आपको नुकसान पहुँचा सकता है। आरिस कहता है अर्तुगरुल वापस आ गया है मारिया, अब मेरे लिए कोई नींद नहीं है, जब तक मैं अर्तुगरुल को मार ना दूं तब तक कोई आराम नहीं करूंगा, मुझे हर वक्त तैयार रहना होगा मारिया। इतने में कमांडर अंदर आकर कहता है हुजूर किले के सामने 2 सिपाहियों की लाशें मिली है। आरिस पूछता है किसने मारा उन्हें। कमांडर कहता है ये हम नहीं जानते हुजूर, हमें कोई निशान नहीं मिला। आरिस कहता है किले की हर कोने की तलाशी लो, आज कोई भी सो नहीं पाएगा, अब दफा हो जाओ यहाँ से। कमांडर के जाने के बाद आरिस कहता है या तो अर्तुगरुल जानता है कि मैंने उसके लिए जाल बिछाया था या फिर वो मेरे साथ कोई खेल खेल रहा है। फिर आरिस गुस्से से अर्तुगरुल की तलवार फेंक देता है। दूसरी तरफ सादुद्दीन हनली बाजार में मौजूद था और गोख्तू को कहता है अर्तुगरुल वापस आ गया है, अब सुल्तान मुझे जल्द कोनिया बुला लेंगे, कल सुबह हम आरिस की तरफ जाएंगे, जल्द या देर से अर्तुगरुल को पता चल जाएगा कि आरिस ने उसके लिए जाल बिछाया था, फिर वो सुल्तान के हुक्म से किले पर हमला कर देगा, लेकिन मैं उसे ये इनाम हासिल करने नहीं दूंगा। अब जो कुछ भी हो सका वो मैं करूंगा और जिसके साथ भी मिलना पड़ा मैं उससे मिलूंगा। कई कबीले में अर्तुगरुल हलीमा को सारा वाक़या सुनाता है कि वो कैसे बचने में कामयाब हो गया था। हलीमा कहती है अल्लाह आपको लंबी जिंदगी अता फरमाए अर्तुगरुल, हमने देख लिया है कि आपकी गैर मौजूदगी में हमारे कबीले के साथ क्या हो सकता है। कल मैं अपनी वापसी की खुशी में हनली बाजार में सब तुर्क सरदारों को दावत दूंगा, मैं चाहता हूँ कि तुम और वालदा भी इसमें शिरकत करो। इसके बाद अगला दिन शुरू हो जाता है। अर्तुगरुल और उसके साथी हनली बाजार की तरफ रवाना थे। इतने में उनके सामने एक बुर्का पोश शख्स खड़ा हो जाता है। तुर्गुत कहता है सिपाहियों इसे घेरे में ले लो। फिर अर्तुगरुल उससे पूछता है बोलो कौन हो तुम। अरसिज अपने चेहरे से निकाब हटा देता है। अर्तुगरुल उसे देखकर मुस्कुराने लगता है और फिर पूछता है खैर है अरसिज। अरसिज कहता है मैंने एक आदमी को पकड़ लिया है जो हमारे लिए जाल बिछाने वाले आदमियों में शामिल था, उसके पास कुछ जरूरी मालूमात है। अर्तुगरुल पूछता है कहाँ है वो। अरसिज कहता है मेरे साथ आए। अर्तुगरुल और उसके साथी उसके पीछे चल पड़ते हैं और इसी के साथ इस किस्त का इख्तिताम हो जाता है। हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की ज़िंदगी के खूबसूरत वाक़यात सीरत खालिद बिन वलीद की किस्त नंबर 64 में आप सबको खुशामदीद कहते हैं, जहां हम इस जगह तक पहुंचे थे। रूमी सालार ईसाई सरदारों के साथ किले की दीवार पर आया और हर तरफ जाकर देखा। उसे मुसलमानों की तादाद इतनी ज़्यादा दिखाई नहीं दे रही थी कि वो किला सर कर लेती, लेकिन वो मुसलमानों का परचम औकाब देखता
تو وہ اپنے آپ میں دھچکا محسوس کرتا تھا۔ کیا یہی ہے سارا لشکر؟ رومی سالار نے کسی سے پوچھا۔ یہی نہیں ہو سکتا، یہ لشکر اتنا ہی ہے، اسے جواب ملا۔ تیروں کا مینا برسا دو ان پر، اس نے حکم دیا۔ قریب آئے تو برچہ پھینکو۔ دیوار سے تیروں کی بوچھاڑ آنے لگی۔ خدا کی قسم، یہ تیر ہمیں نہیں روک سکتی، خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گلا پاڑ کر کہا۔ ایسے تیر ہم پر بہت برسے ہیں۔ تیر اندازوں کو آگے کرو، دروازوں پر ہلہ بول دو اور سب سے کہہ دو کہ یہ شام کا پہلا قلعہ ہے۔ اگر ہم پہلے قلعے پر ہار گئے تو شکست ہمارا مقدر بن جائے گی۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاصد نے جب قلعے کے چاروں طرف یہ پیغام پہنچا دیا تو تیر اندازوں تیروں کی بوچھاڑ میں آگے بڑھے اور اندھا دھند نہیں بلکہ ایک ایک آدمی کا نشانہ لے کر تیر چلانے لگے۔ سب سے زیادہ تیر انداز قلعے کے بڑے دروازے کے سامنے جمع ہو گئے تھے اور دروازے کے اوپر اور برجوں میں تیر پھینک رہے تھے۔ مجاہدین کی بے خوفی اور شجاعت کا یہ عالم تھا کہ کئی مجاہدین دروازے تک پہنچ گئے اور کلہاڑیوں سے دروازہ توڑنے لگے۔ دروازہ مضبوط تھا جسے اس حالت میں توڑنا آسان نہیں تھا کہ اوپر سے تیر آ رہے تھے، لیکن مجاہدین کی اس جرت نے اور لشکر کے نعروں نے قلعے والوں کا حوصلہ توڑ دیا۔ ان پر اپنے عالم درویش کی باتوں کا اثر بھی تھا۔ اب بھی وقت ہے، خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم سے ایک بلند آواز مجاہدین نے لگایا۔ قلعہ دے دو گے تو فائدے میں رہو گے، قلعہ ہم نے لے لیا تو ہم سے رحم کی امید نہ رکھنا۔ تھوڑی ہی دیر بعد قلعے پر سفید جھنڈا لہرانے لگا۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے سالاروں کی طرف قاصد دوڑا دیے کہ رک جاؤ، باہر آ کر بات کرو۔ مسلمانوں کی طرف سے اعلان ہوا۔ قلعے کا دروازہ کھلا۔ رومی سالار 2-3 عیسائی سرداروں کے ساتھ باہر آیا اور مدینہ کے اس سالار کے سامنے آ کھڑا ہوا جس کے کندھے چھوڑے، داڑھی گنی اور جسم کے چہرے پر چیچک کے چند ایک داغ تھے۔ خدا کی قسم، تو عقل والا ہے، خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رومی سالار سے کہا۔ تو نے اپنی آبادی کو اور اپنے لشکر کو قتل عام سے بچا لیا ہے، اب تو مجھ سے وہ توقع رکھ جو دوست سے رکھتا ہے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا ہاتھ اس کی طرف بڑھایا۔ رومی سالار نے مصافحہ کے لیے اپنا ہاتھ بڑھایا۔ ہاتھ نہیں، خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، پہلے تلوار۔ رومی سالار نے اپنی کمر بند سے تلوار معانیام کھول کر خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کر دی۔ پھر عیسائی سرداروں نے اپنی اپنی تلواریں اتار کر خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آگے پھینک دی۔ اب بتا اے سالار مدینہ، رومی سالار نے پوچھا، تیری اور شرط کیا ہے؟ کیا ہماری جوان لڑکیاں اور بچے تیرے لشکر سے محفوظ رہیں گے؟ ہم تمہاری لڑکیاں اٹھانے نہیں آئے اے رومی سالار، خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا۔ ہم جزیہ لیں گے، کوئی اور محصول نہیں لیں گے۔ اگر تو کچھ دیر اور لڑتا اور ہم قلعہ اپنے زور پر لیتے تو عرق کی اینٹ سے اینٹ بچ جاتی اور اندر لاشوں کے ڈھیر لگے ہوتے۔ تو امن سے آیا ہے، امن سے جا، اپنی لڑکیوں کو، بچوں کو اور ان کی ماؤں کو ساتھ لے جا، اور دل میں یہ بات رکھ کہ ہم لوٹ مار کرنے نہیں آئے، ہم کچھ دینے آئے ہیں۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے، اسلام، اس پر غور کرنا۔ مورخ لکھتے ہیں کہ رومی سالار اور عیسائی سردار خوف زدہ حالت میں آئے تھے۔ خوف یہ تھا کہ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں قتل کر دے گا اور قلعے میں کچھ بھی نہیں چھوڑے گا، لیکن خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جزیے کے سوا اور کوئی شرط عائد نہ کی۔ اب رومی اور عیسائی خوف زدہ نہیں، حیرت زدہ تھے۔ انہیں یقین نہیں آ رہا تھا کہ کوئی فاتح مفتوح کے ساتھ اتنی فیاض سے پیش آ سکتا ہے۔ ان لوگوں پر کرم یہ کیا گیا کہ صرف فوج کو وہاں سے نکالا گیا، باقی تمام آبادی امن و امان میں وہاں موجود رہی۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہاں سے مقامی گائیڈ مل گئے تھے۔ عرق سے آگے 2 مقامات سنخنا اور قدمہ تھے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرق پر قبضہ کر لیا تھا، لیکن اپنے لشکر کو قصبے کے باہر خیمہ زن کیا۔ رات کو خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے سالاروں کے ساتھ بڑے جذباتی انداز سے اللہ کا شکر ادا کیا۔ شام کے پہلے ہی قلعے دار نے ہتھیار ڈال دیے تھے۔ مورخ لکھتے ہیں کہ شام کی سرحد کے قریب پہنچ کر خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چال ڈال میں تبدیلی سی آ گئی تھی۔ وہ سرخ رنگ کا عمامہ سر پر رکھتے تھے۔ مسلمہ کذاب کی تلوار ان کے پاس رہتی تھی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا مقدس پرچم ان کے خیمے پر لگا رہتا، اور خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اکثر دیکھا گیا کہ اس مقدس پرچم پر نظریں گاڑے کھڑے ہیں۔ کوچ اور پیش قدمی کے دوران بھی
وہ اس پرچم عقاب کو دیکھتے تو ان کی نظریں کچھ دیر پرچم پر جمی رہتی تھی۔ انہیں شاید یہ احساس پریشان کر رہا تھا کہ وہ وطن سے بہت دور ایک طاقتور ملک کو فتح کرنے آ گئے ہیں، لیکن ان کی باتوں اور مسکراہٹوں میں حوصلہ مندی صاف نظر آتی تھی۔ رات کو خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے سالاروں کو بلایا۔ بے شک اللہ غفور الرحیم ہے، خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، فتح اور شکست اسی کے ہاتھوں میں ہے۔ ہم لڑتے ہیں تو اللہ کے نام پر ہی لڑتے ہیں، جانے دیں گے تو اسی کے نام پر دیں گے۔ میرے دوستو، کیسے شکر بجا لاؤ گے رب کریم کا، جس نے تمہارے نام کا خوف تمہارے قدم یہاں پڑنے سے پہلے ہی دشمنان اسلام کے دلوں پر طاری کر دیا تھا۔ کیسے احسان چکاؤ گے اپنے اللہ کا، جس نے پہلا ہی قلعہ کسی جانی نقصان کے بغیر تمہاری جولی میں ڈال دیا ہے۔ تکبر نہ کرنا اور یہ نہ بولنا کہ ہمارے ساتھ وہ پرچم ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ رکھا کرتے تھے۔ یہ پرچم نہیں، یہ ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مقدس ہے جو ہمارے ساتھ ہے۔ تم نے صبر اور تحمل کی، جرأت اور شجاعت کی جو روایت قائم کی ہے، یہ ہماری آنے والی نسلوں کو راستہ دکھانے والی روشنی کا کام دے گی۔ ہمیں ابھی اور روایات قائم کرنی ہے اور یہی روایت اسلام کو زندہ رکھے گی۔ ایسی کچھ اور باتیں کر کے خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی اگلی پیش قدمی کے متعلق احکام دینے لگے۔ انہوں نے دوستوں کے سالاروں سے کہا کہ وہ اگلے 2 مقامات پر قبضے کے لیے جائیں گے، ایک کو سخنا اور دوسرے کو قدمہ جانا تھا۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں کہا کہ انہیں ایک ایک دستے سے ان دونوں بستیوں کو لینا ہے۔ جاسوسوں کی اطلاع کے مطابق یہ دونوں بستیاں چھوٹے چھوٹے قلعوں یا قلعہ نما حویلیوں کا مجموعہ تھی۔ عرق کے فتح دونوں بستیوں کی فتح کو مشکل بنا چکی ہوگی۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سالاروں سے کہا، عرق کے شکست خوردہ آدمی وہاں پہنچ چکے ہوں گے، عیسائی اور رومی عرق کی شکست کا انتقام ضرور لیں گے۔ تمہیں بڑے سخت مقابلے کا سامنا ہوگا، پسپا نہ ہونا، میں کمک تیار رکھوں گا۔ اللہ نے ہمیں یہ اڈا دے دیا ہے، میں تمہاری مدد کو پہنچوں گا، اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سالار ابو عبیدہ کے نام ایک پیغام لکھوایا اور ایک قاصد کو دے کر کہا کہ فجر کی نماز کے فوراً بعد وہ روانہ ہو جائے گا، اور یہ پیغام ابو عبیدہ کو دے آئے۔ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان 28,000 مجاہدین کے ایک حصے کے سالار تھے جو امیر المومنین ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ سے تیار کرا کے شام کی فتح کے لیے روانہ کیا تھا۔ اس لشکر کے 4 حصے کیے گئے تھے اور ہر حصہ شام کی سرحد پر ایک دوسرے سے دور مختلف جگہوں پر پہنچ گیا تھا۔ سالار ابو عبیدہ جابیہ کے علاقے میں تھے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں پیغام بھیجا کہ وہ جہاں بھی ہے وہی رہے، اور جب تک انہیں خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے کوئی حکم نہ ملے وہ کوئی حرکت نہ کرے، اور میں تدمر جا رہا ہوں۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے سالاروں کو بتایا، تدمر باقاعدہ قلعہ ہے، اسے سر کرنا آسان نہیں ہوگا، اس لیے اسے میں نے اپنے ذمہ لے لیا ہے۔ میرے رفیق کو معلوم نہیں ہم ایک دوسرے کو زندہ مل سکیں گے یا نہیں۔ یہ خیال رکھنا کہ اللہ کے حضور اکٹھے ہوں گے تو نہ اللہ کے آگے شرمسار ہو نہ ایک دوسرے کے آگے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مجاہدین کا جو لشکر تھا اس کی تعداد 9,000 پوری نہیں تھی۔ اسے بھی خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 حصوں میں تقسیم کر دیا، ہر حصے کو ایک ایک مقام فتح کرنا تھا۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت بڑا خطرہ مول لیا تھا، لیکن انہیں اللہ کی ذات پر اتنا بھروسہ تھا کہ انہوں نے اتنا بڑا خطرہ مول لے لیا۔ صبح ہوتے ہی خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ تدمر کی طرف کوچ کر گئے اور 2 سالار اپنے اپنے دستوں کو لے کر سخنا اور قدمہ کو روانہ ہو گئے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جاتے ہی تدمن کے قلعے کا محاصرہ کر لیا، اس میں بھی عیسائیوں کی فوج تھی۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نعروں کے ساتھ قلعے کے دروازے پر ہلے بولے اور بار بار اعلان کرایا کہ قلعہ ان کے حوالے کر دیا جائے۔ یہ دیکھا گیا کہ قلعے کی دفاع میں لڑنے والوں میں کوئی جوش و خروش نہیں تھا۔ زیادہ وقت نہیں گزرا تھا کہ قلعے کا دروازہ کھلا اور عیسائی سردار باہر آ گئے۔ انہوں نے خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ وہ کن شرائط پر صلح کرنا چاہتے ہیں۔ جزیہ ادا کرو، خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اور یہ معاہدہ کہ یہاں سے مسلمانوں کا جو بھی لشکر یا دستہ گزرے گا اسے کھانے پینے کا سامان تم مہیا کرو گے، اور قلعے میں رکنا ہو تو اسے جگہ دو گے۔ تمہاری فوج لوٹ مار تو نہیں کرے گی؟ ایک عیسائی سردار نے پوچھا۔ جزیے کے عوض تمہاری عزت اور تمہاری جانوں اور اموال کی حفاظت ہماری ذمہ داری ہوگی۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، کسی اور نے تم پر حملہ کیا تو مسلمان تمہاری مدد کو پہنچیں گے
اور تم رومی اور غسانیوں کا ساتھ نہیں دو گے۔ ابن ولید ایک سردار نے کہا، ہم نے جیسا سنا تھا تجھے ویسا ہی پایا، اب تو ہمیں اپنا دوست پائے گا۔ عیسائیوں کے سب سے بڑے سردار نے اعلیٰ نسل کا ایک گھوڑا خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیش کیا۔ یہ بڑا قیمتی گھوڑا تھا۔ یہ دوسرا قلعہ تھا جو خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدموں میں آن پڑا، اور خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے حضور سجدے میں گر پڑے۔ ادھر سخنہ اور قدمہ میں ایک جیسا ہی معجزہ ہوا۔ دونوں دستوں کے سالاروں پر یہ جانی کیفیت طاری تھی۔ ایک خطرہ یہ تھا کہ وہ دشمن ملک کے زیادہ اندر یعنی گہرائی میں جا رہے ہیں، دوسرا یہ کہ عرق سے فوج چلی گئی ہے۔ ان کا ان قصبوں میں ہونا، وہاں کے لوگوں کو ساتھ ملا کر مقابلے میں آنا لازمی تھا، اور سب سے بڑا خطرہ تو یہ تھا کہ دونوں سالاروں کے پاس صرف ایک ایک دستہ تھا۔ دونوں دستے تقریباً ایک ہی وقت اپنے اپنے ہدف پر پہنچے۔ دونوں سالاروں نے اپنے اپنے طور پر یہ طے کر لیا تھا کہ ان کا مقابلہ اگر زیادہ تعداد سے ہو گیا تو وہ جم کر نہیں لڑیں گے، بلکہ گھوم پھر کر اور دشمن کو بکیر کر لڑیں گے۔ انہوں نے یہ بھی سوچ لیا تھا کہ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مدد نہیں مانگیں گے، کیونکہ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک قلعے پر حملہ کرنے گئے تھے۔ ایمان کے جذبے کی یہ انتہا تھی کہ وہ اتنی قلیل تعداد میں کہاں جا پہنچے تھے۔ انہوں نے اپنی جانیں اور اپنے اموال اللہ کی سپرد کر دیے تھے۔ وہ اپنی بیویوں اور اپنے ماں باپ اور اپنے بہن بھائیوں کو فراموش کیے ہوئے تھے۔ ان پر یہ نشہ طاری تھا کہ کفر کے فتنے کو ختم کر کے اللہ کے پیغام کو زمین کے دوسرے سرے تک پہنچانا ہے۔ ان کے دلوں میں اللہ کا نام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق تھا، اور ان کے ذہنوں میں کوئی وہم اور کوئی شک نہ تھا۔ جہاد ان کی عبادت تھی اور وہ اللہ ہی سے مدد مانگتے تھے۔ ایک سالار سخنہ کے قریب اور دوسرا سالار قدمہ کے قریب پہنچا تو دونوں جگہوں پر ایک ہی جیسا منظر دیکھنے میں آیا۔ وہاں کے لوگ باہر نکل آئے اور ان کی تعداد بڑھتی گئی۔ سالاروں نے اپنے اپنے دستے کو پھیلا دیا۔ یہاں کوئی دھوکہ دکھائی دے رہا تھا۔ وہ لوگ مسئلہ نہیں تھے۔ ان کی عورتیں اور بچے بھی باہر آ گئے اور سب ہاتھ اوپر کر کے ہلا رہے تھے۔ سالاروں نے اپنے اپنے دستے کو محاصرے کی ترتیب میں کر دیا۔ ان کی نظریں ان مکانوں پر لگی ہوئی تھی جو چھوٹے چھوٹے قلعوں کے مانند تھے۔ سالاروں کو خطرہ یہ نظر آ رہا تھا کہ وہ آگے آ کر بڑھیں گے تو ان مکانوں سے ان پر تیر برسنے لگیں گے۔ وہ رک رک کر آگے بڑھنے لگے۔ دونوں بستوں کی آبادی عربی عیسائیوں کی تھی۔ ان میں سے 4-5 معمر سفید ریش کے آگے بڑھے۔ قریب آ کر انہوں نے استقبال کے انداز میں بازو پھیلا دیے۔ ہم تمہارا استقبال کرتے ہیں، ایک سفید ریش عیسائی نے کہا۔ آؤ دوستوں کی طرح آؤ، ہم امن کے بندے ہیں، اور اگر ہم پر ایک بھی تیر آیا تو اس بستی کی تباہی دیکھ کر بھی یقین نہیں کرو گے۔ سالار نے کہا، مکانوں کے دروازے کھلے ہیں۔ عیسائی بزرگ نے کہا، آبادی کا ایک بھی بچہ اندر نہیں، دیکھ لو کسی کے ہاتھ میں کمان نہیں، برچی نہیں، تلوار نہیں۔ کہاں ہے وہ جو عرق سے یہاں آئے تھے؟ سالار نے پوچھا۔ کچھ ہے، کچھ چلے گئے ہیں، ایک معمر عیسائی نے کہا۔ انہوں نے ہی ہمیں بتایا ہے کہ تمہاری فوج لوٹ مار نہیں کرتی، نہتوں اور بے قصوں پر ہاتھ نہیں اٹھاتی، اور تم ایسی شرطوں پر دوستی قبول کر لیتے ہو جو کسی پر بار نہیں ہوتی، اور جو ہماری شرطی قبول نہ کرے اس کا انجام کچھ اور ہوتا ہے۔ سالار نے کہا، اے مدینہ کے سالار، عیسائی سردار نے کہا، بتا تیری شرطیں کیا ہے؟ وہی جو تمہاری پیٹھ اٹھا سکے گی اور کمر کو توڑنے گی نہیں۔ سالار نے کہا، جزیہ ہم خود دیں گے، کہ جو جزیہ ادا کرنے کے قابل نہیں اس سے ہم کچھ بھی نہیں لیں گے۔ کچھ اور مسلمانوں کا لشکر یا کوئی دستہ یا کوئی قاصد یہاں سے گزرے گا تو یہ اس بستی کی ذمہ داری ہوگی کہ اس پر حملہ نہ ہو۔ سالار نے کہا، اگر وہ یہاں رکنا چاہیں گے تو ان کے جانوروں کا چارہ بستی کے ذمہ ہوگا۔ ان کی کوئی اور ضرورت جو تم پر بار نہیں ہوگی وہ تم پوری کرو گے۔ ہمارے لشکر کا کوئی فرد بستی کے کسی گھر میں داخل نہیں ہوگا۔ تمہاری عزتوں کی اور تمہارے جان و مال کی حفاظت کے ذمہ دار ہم ہوں گے۔ رومیوں کی طرف سے، غسانیوں اور فارسیوں کی طرف سے تمہیں کوئی دھمکی ملے گی یا تم پر کوئی حملہ کرے گا تو اس کا جواب ہم دیں گے۔ دونوں بستیوں میں ایسے ہی ہوا۔ اس دروازے میں فوجوں کا یہ رواج تھا کہ بستیوں کو لوٹتی اجاڑتی چلی جاتی تھی۔ کوئی عورت ان سے محفوظ نہیں رہتی تھی۔ جو آبادیاں ان کے آگے جھک جاتی تھی ان کے ساتھ تو فاتح فوجیں اور زیادہ برا سلوک کرتی تھی۔ لیکن یہ روایت مسلمانوں نے قائم کی کہ جس نے دوستی کا ہاتھ بڑھایا اسے اپنی پناہ میں لے لیا،
اور اس کی عزت کی حفاظت کو اپنی ذمہ داری سمجھا۔ اس کا اثر تھا کہ کفار کی بستیاں ان کے ساتھ دوستی کے معاہدے کرتی جا رہی تھی۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اطلاع ملی کہ سخنہ اور قدمہ کی آبادی نے اطاعت قبول کر لی ہے، تو انہوں نے وہاں کے لیے اعمال مقرر کر کے دونوں دستوں کو اپنے پاس بلا لیا۔ نے کہا، پہلے تلوار۔ رومی سالار نے اپنی کمر بند سے تلوار میانیام کھول کر خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کر دی۔ پھر عیسائی سرداروں نے اپنی اپنی تلواریں اتار کر خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آگے پھینک دی۔ اب بتا اے سالار مدینہ، رومی سالار نے پوچھا، تیری اور شرط کیا ہے؟ کیا ہماری جوان لڑکیاں اور بچے تیرے لشکر سے محفوظ رہیں گے؟ ہم تمہاری لڑکیاں اٹھانے نہیں آئے۔ اے رومی سالار، خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ہم جزیہ لیں گے، کوئی اور محصول نہیں لیں گے۔ اگر تو کچھ دیر اور لڑتا اور ہم قلعہ اپنے زور پر لیتے تو ارک کی اینٹ سے اینٹ بچ جاتی اور اندر لاشوں کے ڈھیر لگے ہوتے۔ تو امن سے آیا ہے، امن سے جا، اپنی لڑکیوں کو، بچوں کو اور ان کی ماؤں کو ساتھ لے جا، اور دل میں یہ بات رکھ کہ ہم لوٹ مار کرنے نہیں آئے، ہم کچھ دینے آئے ہیں۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے، اسلام، اس پر غور کرنا۔ مورخ لکھتے ہیں کہ رومی سالار اور عیسائی سردار خوف زدہ حالت میں آئے تھے۔ خوف یہ تھا کہ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں قتل کر دے گا اور قلعے میں کچھ بھی نہیں چھوڑے گا، لیکن خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جزیے کے سوا اور کوئی شرط عائد نہ کی۔ اب رومی اور عیسائی خوف زدہ نہیں، حیرت زدہ تھے۔ انہیں یقین نہیں آ رہا تھا کہ کوئی فاتح مفتوح کے ساتھ اتنی فیاض سے پیش آ سکتا ہے۔ ان لوگوں پر کرم یہ کیا گیا کہ صرف فوج کو وہاں سے نکالا گیا، باقی تمام آبادی امن و امان میں وہاں موجود رہی۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہاں سے مقامی گائیڈ مل گئے تھے۔ ارک سے آگے دو مقامات سنخنا اور قدمہ تھے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارک پر قبضہ کر لیا تھا، لیکن اپنے لشکر کو قصبے کے باہر خیمہ زن کیا۔ رات کو خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے سالاروں کے ساتھ بڑے جذباتی انداز سے اللہ کا شکر ادا کیا۔ شام کے پہلے ہی قلعے دار نے ہتھیار ڈال دیے تھے۔ مورخ لکھتے ہیں کہ شام کی سرحد کے قریب پہنچ کر خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چال ڈال میں تبدیلی سی آ گئی تھی۔ وہ سرخ رنگ کا عمامہ سر پر رکھتے تھے۔ مسلمہ کذاب کی تلوار ان کے پاس رہتی تھی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا مقدس پرچم ان کے خیمے پر لگا رہتا، اور خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اکثر دیکھا گیا کہ اس مقدس پرچم پر نظریں گاڑے کھڑے ہیں۔ کوچ اور پیش قدمی کے دوران بھی وہ اس پرچم عقاب کو دیکھتے تو ان کی نظریں کچھ دیر پرچم پر جمی رہتی تھی۔ انہیں شاید یہ احساس پریشان کر رہا تھا کہ وہ وطن سے بہت دور ایک طاقتور ملک کو فتح کرنے آ گئے ہیں، لیکن ان کی باتوں اور مسکراہٹوں میں حوصلہ مندی صاف نظر آتی تھی۔ رات کو خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے سالاروں کو بلایا۔ بے شک اللہ غفور الرحیم ہے، خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، فتح اور شکست اسی کے ہاتھوں میں ہے۔ ہم لڑتے ہیں تو اللہ کے نام پر ہی لڑتے ہیں، جانے دیں گے تو اسی کے نام پر دیں گے۔ میرے دوستو، کیسے شکر بجا لاؤ گے رب کریم کا، جس نے تمہارے نام کا خوف تمہارے قدم یہاں پڑنے سے پہلے ہی دشمنان اسلام کے دلوں پر طاری کر دیا تھا۔ کیسے احسان چکاؤ گے اپنے اللہ کا، جس نے پہلا ہی قلعہ کسی جانی نقصان کے بغیر تمہاری جولی میں ڈال دیا ہے۔ تکبر نہ کرنا اور یہ نہ بولنا کہ ہمارے ساتھ وہ پرچم ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ رکھا کرتے تھے۔ یہ پرچم نہیں، یہ ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مقدس ہے جو ہمارے ساتھ ہے۔ تم نے صبر اور تحمل کی، جرأت اور شجاعت کی جو روایت قائم کی ہے، یہ ہماری آنے والی نسلوں کو راستہ دکھانے والی روشنی کا کام دے گی۔ ہمیں ابھی اور روایات قائم کرنی ہے، اور یہی روایت اسلام کو زندہ رکھے گی۔ ایسی کچھ اور باتیں کر کے خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی اگلی پیش قدمی کے متعلق احکام دینے لگے۔ انہوں نے دوستوں کے سالاروں سے کہا کہ وہ اگلے دو مقامات پر قبضے کے لیے جائیں گے، ایک کو سخنا اور دوسرے کو قدمہ جانا تھا۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں کہا کہ انہیں ایک ایک دستے سے ان دونوں بستیوں کو لینا ہے۔ جاسوسوں کی اطلاع کے مطابق یہ دونوں بستیاں چھوٹے چھوٹے قلعوں یا قلعہ نما حویلیوں کا مجموعہ تھی۔ ارک کی فتح دونوں بستیوں کی فتح کو مشکل بنا چکی ہوگی۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سالاروں سے کہا، ارک کے شکست خوردہ آدمی وہاں پہنچ چکے ہوں گے۔ عیسائی اور رومی ارک کی شکست کا انتقام ضرور لیں گے۔ تمہیں بڑے سخت مقابلے کا سامنا ہوگا، پسپا نہ ہونا، میں کمک تیار رکھوں گا۔ اللہ نے ہمیں یہ اڈا دے دیا ہے، میں تمہاری مدد کو پہنچوں گا۔
اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سالار ابو عبیدہ کے نام ایک پیغام لکھوایا اور ایک قاصد کو دے کر کہا کہ فجر کی نماز کے فوراً بعد وہ روانہ ہو جائے گا، اور یہ پیغام ابو عبیدہ کو دے آئے۔ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان 28,000 مجاہدین کے ایک حصے کے سالار تھے جو امیر المومنین ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ سے تیار کرا کے شام کی فتح کے لیے روانہ کیا تھا۔ اس لشکر کے 4 حصے کیے گئے تھے اور ہر حصہ شام کی سرحد پر ایک دوسرے سے دور مختلف جگہوں پر پہنچ گیا تھا۔ سالار ابو عبیدہ جابیہ کے علاقے میں تھے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں پیغام بھیجا کہ وہ جہاں بھی ہے وہی رہے، اور جب تک انہیں خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے کوئی حکم نہ ملے وہ کوئی حرکت نہ کرے، اور میں تدمر جا رہا ہوں۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے سالاروں کو بتایا، تدمر باقاعدہ قلعہ ہے، اسے سر کرنا آسان نہیں ہوگا، اس لیے اسے میں نے اپنے ذمہ لے لیا ہے۔ میرے رفیق کو معلوم نہیں ہم ایک دوسرے کو زندہ مل سکیں گے یا نہیں، یہ خیال رکھنا کہ اللہ کے حضور اکٹھے ہوں گے تو نہ اللہ کے آگے شرمسار ہو نہ ایک دوسرے کے آگے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مجاہدین کا جو لشکر تھا اس کی تعداد 9,000 پوری نہیں تھی۔ اسے بھی خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 حصوں میں تقسیم کر دیا، ہر حصے کو ایک ایک مقام فتح کرنا تھا۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت بڑا خطرہ مول لیا تھا، لیکن انہیں اللہ کی ذات پر اتنا بھروسہ تھا کہ انہوں نے اتنا بڑا خطرہ مول لے لیا۔ صبح ہوتے ہی خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ تدمر کی طرف کوچ کر گئے اور 2 سالار اپنے اپنے دستوں کو لے کر سخنا اور قدمہ کو روانہ ہو گئے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جاتے ہی تدمر کے قلعے کا محاصرہ کر لیا، اس میں بھی عیسائیوں کی فوج تھی۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نعروں کے ساتھ قلعے کے دروازے پر ہلے بولے اور بار بار اعلان کرایا کہ قلعہ ان کے حوالے کر دیا جائے۔ یہ دیکھا گیا کہ قلعے کی دفاع میں لڑنے والوں میں کوئی جوش و خروش نہیں تھا۔ زیادہ وقت نہیں گزرا تھا کہ قلعے کا دروازہ کھلا اور عیسائی سردار باہر آ گئے۔ انہوں نے خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ وہ کن شرائط پر صلح کرنا چاہتے ہیں۔ جزیہ ادا کرو، خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اور یہ معاہدہ کہ یہاں سے مسلمانوں کا جو بھی لشکر یا دستہ گزرے گا اسے کھانے پینے کا سامان تم مہیا کرو گے، اور قلعے میں رکنا ہو تو اسے جگہ دو گے۔ تمہاری فوج لوٹ مار تو نہیں کرے گی؟ ایک عیسائی سردار نے پوچھا۔ جزیے کے عوض تمہاری عزت اور تمہاری جانوں اور اموال کی حفاظت ہماری ذمہ داری ہوگی۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، کسی اور نے تم پر حملہ کیا تو مسلمان تمہاری مدد کو پہنچیں گے اور تم رومی اور غسانیوں کا ساتھ نہیں دو گے۔ ابن ولید ایک سردار نے کہا، ہم نے جیسا سنا تھا تجھے ویسا ہی پایا، اب تو ہمیں اپنا دوست پائے گا۔ عیسائیوں کے سب سے بڑے سردار نے اعلیٰ نسل کا ایک گھوڑا خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیش کیا۔ یہ بڑا قیمتی گھوڑا تھا۔ یہ دوسرا قلعہ تھا جو خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدموں میں آن پڑا، اور خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے حضور سجدے میں گر پڑے۔ ادھر سخنا اور قدمہ میں ایک جیسا ہی معجزہ ہوا۔ دونوں دستوں کے سالاروں پر یہ جانی کیفیت طاری تھی۔ ایک خطرہ یہ تھا کہ وہ دشمن ملک کے زیادہ اندر یعنی گہرائی میں جا رہے ہیں، دوسرا یہ کہ عرق سے فوج چلی گئی ہے۔ ان کا ان قصبوں میں ہونا، وہاں کے لوگوں کو ساتھ ملا کر مقابلے میں آنا لازمی تھا، اور سب سے بڑا خطرہ تو یہ تھا کہ دونوں سالاروں کے پاس صرف ایک ایک دستہ تھا۔ دونوں دستے تقریباً ایک ہی وقت اپنے اپنے ہدف پر پہنچے۔ دونوں سالاروں نے اپنے اپنے طور پر یہ طے کر لیا تھا کہ ان کا مقابلہ اگر زیادہ تعداد سے ہو گیا تو وہ جم کر نہیں لڑیں گے، بلکہ گھوم پھر کر اور دشمن کو بکیر کر لڑیں گے۔ انہوں نے یہ بھی سوچ لیا تھا کہ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مدد نہیں مانگیں گے، کیونکہ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک قلعے پر حملہ کرنے گئے تھے۔ ایمان کے جذبے کی یہ انتہا تھی کہ وہ اتنی قلیل تعداد میں کہاں جا پہنچے تھے۔ انہوں نے اپنی جانیں اور اپنے اموال اللہ کی سپرد کر دیے تھے۔ وہ اپنی بیویوں اور اپنے ماں باپ اور اپنے بہن بھائیوں کو فراموش کیے ہوئے تھے۔ ان پر یہ نشہ طاری تھا کہ کفر کے فتنے کو ختم کر کے اللہ کے پیغام کو زمین کے دوسرے سرے تک پہنچانا ہے۔ ان کے دلوں میں اللہ کا نام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق تھا، اور ان کے ذہنوں میں کوئی وہم اور کوئی شک نہ تھا۔ جہاد ان کی عبادت تھی اور وہ اللہ ہی سے مدد مانگتے تھے۔ ایک سالار سخنا کے قریب اور دوسرا سالار قدمہ کے قریب پہنچا تو دونوں جگہوں پر ایک ہی جیسا منظر دیکھنے میں آیا۔ وہاں کے لوگ باہر نکل آئے اور ان کی تعداد بڑھتی گئی۔ سالاروں نے اپنے اپنے دستے کو پھیلا دیا۔ یہاں کوئی دھوکہ دکھائی دے رہا تھا۔ وہ لوگ مسلح نہیں تھے،
ان کی عورتیں اور بچے بھی باہر آ گئے اور سب ہاتھ اوپر کر کے ہلا رہے تھے۔ سالاروں نے اپنے اپنے دستے کو محاصرے کی ترتیب میں کر دیا۔ ان کی نظریں ان مکانوں پر لگی ہوئی تھی جو چھوٹے چھوٹے قلعوں کے مانند تھے۔ سالاروں کو خطرہ یہ نظر آ رہا تھا کہ وہ آگے آ کر بڑھیں گے تو ان مکانوں سے ان پر تیر برسنے لگیں گے۔ وہ رک رک کر آگے بڑھنے لگے۔ دونوں بستوں کی آبادی عربی عیسائیوں کی تھی۔ ان میں سے 4-5 معمر سفید ریش کے آگے بڑھے۔ قریب آ کر انہوں نے استقبال کے انداز میں بازو پھیلا دیے۔ ہم تمہارا استقبال کرتے ہیں، ایک سفید ریش عیسائی نے کہا۔ آؤ دوستوں کی طرح آؤ، ہم امن کے بندے ہیں، اور اگر ہم پر ایک بھی تیر آیا تو اس بستی کی تباہی دیکھ کر بھی یقین نہیں کرو گے۔ سالار نے کہا۔ مکانوں کے دروازے کھلے ہیں۔ عیسائی بزرگ نے کہا۔ آبادی کا ایک بھی بچہ اندر نہیں۔ دیکھ لو کسی کے ہاتھ میں کمان نہیں، برچی نہیں، تلوار نہیں۔ کہا ہے وہ جو عرق سے یہاں آئے تھے؟ سالار نے پوچھا۔ کچھ ہے، کچھ چلے گئے ہیں، ایک معمر عیسائی نے کہا۔ انہوں نے ہی ہمیں بتایا ہے کہ تمہاری فوج لوٹ مار نہیں کرتی، نہتوں اور بے قصوں پر ہاتھ نہیں اٹھاتی، اور تم ایسی شرطوں پر دوستی قبول کر لیتے ہو جو کسی پر بار نہیں ہوتی، اور جو ہماری شرطی قبول نہ کرے اس کا انجام کچھ اور ہوتا ہے۔ سالار نے کہا۔ اے مدینہ کے سالار، عیسائی سردار نے کہا، بتا تیری شرطیں کیا ہے؟ وہی جو تمہاری پیٹھ اٹھا سکے گی اور کمر کو توڑنے گی نہیں۔ سالار نے کہا، جزیہ ہم خود دیں گے، کہ جو جزیہ ادا کرنے کے قابل نہیں اس سے ہم کچھ بھی نہیں لیں گے۔ کچھ اور مسلمانوں کا لشکر یا کوئی دستہ یا کوئی قاصد یہاں سے گزرے گا تو یہ اس بستی کی ذمہ داری ہوگی کہ اس پر حملہ نہ ہو۔ سالار نے کہا، اگر وہ یہاں رکنا چاہیں گے تو ان کے جانوروں کا چارہ بستی کے ذمہ ہوگا۔ ان کی کوئی اور ضرورت جو تم پر بار نہیں ہوگی وہ تم پوری کرو گے۔ ہمارے لشکر کا کوئی فرد بستی کے کسی گھر میں داخل نہیں ہوگا۔ تمہاری عزتوں کی اور تمہارے جان و مال کی حفاظت کے ذمہ دار ہم ہوں گے۔ رومیوں کی طرف سے، غسانیوں اور فارسیوں کی طرف سے تمہیں کوئی دھمکی ملے گی یا تم پر کوئی حملہ کرے گا تو اس کا جواب ہم دیں گے۔ دونوں بستیوں میں ایسے ہی ہوا۔ اس دروازے میں فوجوں کا یہ رواج تھا کہ بستیوں کو لوٹتی اجاڑتی چلی جاتی تھی۔ کوئی عورت ان سے محفوظ نہیں رہتی تھی۔ جو آبادیاں ان کے آگے جھک جاتی تھی ان کے ساتھ تو فاتح فوجیں اور زیادہ برا سلوک کرتی تھی۔ لیکن یہ روایت مسلمانوں نے قائم کی کہ جس نے دوستی کا ہاتھ بڑھایا اسے اپنی پناہ میں لے لیا اور اس کی عزت کی حفاظت کو اپنی ذمہ داری سمجھا۔ اس کا اثر تھا کہ کفار کی بستیاں ان کے ساتھ دوستی کے معاہدے کرتی جا رہی تھی۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اطلاع ملی کہ سخنہ اور قدمہ کی آبادی نے اطاعت قبول کر لی ہے، تو انہوں نے وہاں کے لیے اعمال مقرر کر کے دونوں دستوں کو اپنے پاس بلا لیا۔ چڑھائی میں جا رہے ہیں۔ دوسرا یہ کہ عرق سے فوج چلی گئی ہے۔ ان کا ان قصبوں میں ہونا، وہاں کے لوگوں کو ساتھ ملا کر مقابلے میں آنا لازمی تھا، اور سب سے بڑا خطرہ تو یہ تھا کہ دونوں سالاروں کے پاس صرف ایک ایک دستہ تھا۔ دونوں دستے تقریباً ایک ہی وقت اپنے اپنے ہدف پر پہنچے۔ دونوں سالاروں نے اپنے اپنے طور پر یہ طے کر لیا تھا کہ ان کا مقابلہ اگر زیادہ تعداد سے ہو گیا تو وہ جم کر نہیں لڑیں گے بلکہ گھوم پھر کر اور دشمن کو بکیر کر لڑیں گے۔ انہوں نے یہ بھی سوچ لیا تھا کہ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مدد نہیں مانگیں گے، کیونکہ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک قلعے پر حملہ کرنے گئے تھے۔ ایمان کے جذبے کی یہ انتہا تھی کہ وہ اتنی قلیل تعداد میں کہاں جا پہنچے تھے۔ انہوں نے اپنی جانیں اور اپنے اموال اللہ کی سپرد کر دیے تھے۔ وہ اپنی بیویوں اور اپنے ماں باپ اور اپنے بہن بھائیوں کو فراموش کیے ہوئے تھے۔ ان پر یہ نشہ طاری تھا کہ کفر کے فتنے کو ختم کر کے اللہ کے پیغام کو زمین کے دوسرے سرے تک پہنچانا ہے۔ ان کے دلوں میں اللہ کا نام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق تھا، اور ان کے ذہنوں میں کوئی وہم اور کوئی شک نہ تھا۔ جہاد ان کی عبادت تھی اور وہ اللہ ہی سے مدد مانگتے تھے۔ ایک سالار سخنہ کے قریب اور دوسرا سالار قدمہ کے قریب پہنچا تو دونوں جگہوں پر ایک ہی جیسا منظر دیکھنے میں آیا۔ وہاں کے لوگ باہر نکل آئے اور ان کی تعداد بڑھتی گئی۔ سالاروں نے اپنے اپنے دستے کو پھیلا دیا۔ یہاں کوئی دھوکہ دکھائی دے رہا تھا۔ وہ لوگ مسئلہ نہیں تھے۔ ان کی عورتیں اور بچے بھی باہر آ گئے اور سب ہاتھ اوپر کر کے ہلا رہے تھے۔ سالاروں نے اپنے اپنے دستے کو محاصرے کی ترتیب میں کر دیا۔ ان کی نظریں ان مکانوں پر لگی ہوئی تھی جو چھوٹے چھوٹے قلعوں کے مانند تھے۔ سالاروں کو خطرہ یہ نظر آ رہا تھا
کہ وہ آگے آ کر بڑھیں گے تو ان مکانوں سے ان پر تیر برسنے لگیں گے۔ وہ رک رک کر آگے بڑھنے لگے۔ دونوں بستیوں کی آبادی عربی عیسائیوں کی تھی۔ ان میں سے 4-5 معمر سفید ریش کے آگے بڑھے۔ قریب آ کر انہوں نے استقبال کے انداز میں بازو پھیلا دیے۔ ہم تمہارا استقبال کرتے ہیں۔ ایک سفید ریش عیسائی نے کہا، آؤ دوستوں کی طرح آؤ، ہم امن کے بندے ہیں، اور اگر ہم پر ایک بھی تیر آیا تو اس بستی کی تباہی دیکھ کر بھی یقین نہیں کرو گے۔ سالار نے کہا، مکانوں کے دروازے کھلے ہیں۔ عیسائی بزرگ نے کہا، آبادی کا ایک بھی بچہ اندر نہیں، دیکھ لو کسی کے ہاتھ میں کمان نہیں، برچی نہیں، تلوار نہیں۔ کہا ہے وہ جو عرق سے یہاں آئے تھے؟ سالار نے پوچھا۔ کچھ ہے، کچھ چلے گئے ہیں، ایک معمر عیسائی نے کہا۔ انہوں نے ہی ہمیں بتایا ہے کہ تمہاری فوج لوٹ مار نہیں کرتی، نہتوں اور بے قصوں پر ہاتھ نہیں اٹھاتی، اور تم ایسی شرطوں پر دوستی قبول کر لیتے ہو جو کسی پر بار نہیں ہوتی، اور جو ہماری شرطی قبول نہ کرے اس کا انجام کچھ اور ہوتا ہے۔ سالار نے کہا، اے مدینہ کے سالار، عیسائی سردار نے کہا، بتا تیری شرطیں کیا ہے؟ وہی جو تمہاری پیٹھ اٹھا سکے گی اور کمر کو توڑنے گی نہیں۔ سالار نے کہا، جزیہ ہم خود دیں گے، کہ جو جزیہ ادا کرنے کے قابل نہیں اس سے ہم کچھ بھی نہیں لیں گے۔ کچھ اور مسلمانوں کا لشکر یا کوئی دستہ یا کوئی قاصد یہاں سے گزرے گا تو یہ اس بستی کی ذمہ داری ہوگی کہ اس پر حملہ نہ ہو۔ سالار نے کہا، اگر وہ یہاں رکنا چاہیں گے تو ان کے جانوروں کا چارہ بستی کے ذمہ ہوگا۔ ان کی کوئی اور ضرورت جو تم پر بار نہیں ہوگی وہ تم پوری کرو گے۔ ہمارے لشکر کا کوئی فرد بستی کے کسی گھر میں داخل نہیں ہوگا۔ تمہاری عزتوں کی اور تمہارے جان و مال کی حفاظت کے ذمہ دار ہم ہوں گے۔ رومیوں کی طرف سے، غسانیوں اور فارسیوں کی طرف سے تمہیں کوئی دھمکی ملے گی یا تم پر کوئی حملہ کرے گا تو اس کا جواب ہم دیں گے۔ دونوں بستیوں میں ایسے ہی ہوا۔ اس دروازے میں فوجوں کا یہ رواج تھا کہ بستیوں کو لوٹتی اجاڑتی چلی جاتی تھی۔ کوئی عورت ان سے محفوظ نہیں رہتی تھی۔ جو آبادیاں ان کے آگے جھک جاتی تھی ان کے ساتھ تو فاتح فوجیں اور زیادہ برا سلوک کرتی تھی۔ لیکن یہ روایت مسلمانوں نے قائم کی کہ جس نے دوستی کا ہاتھ بڑھایا اسے اپنی پناہ میں لے لیا اور اس کی عزت کی حفاظت کو اپنی ذمہ داری سمجھا۔ اس کا اثر تھا کہ کفار کی بستیاں ان کے ساتھ دوستی کے معاہدے کرتی جا رہی تھی۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اطلاع ملی کہ سخنہ اور قدمہ کی آبادی نے اطاعت قبول کر لی ہے، تو انہوں نے وہاں کے لیے اعمال مقرر کر کے دونوں دستوں کو اپنے پاس بلا لیا۔